امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے کا رزق تو ہرگز کم نہیں امجد، مگر یہ کاٹنے والے مگر یہ بانٹنے والے۔ افریقہ ہے کانٹیننٹ، وہ بڑا غریب ہے، اس میں بہت سے غریب ملک بھی ہیں، اس میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ قحط سالی ہو رہی ہے۔ تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ نا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے۔ سر آج کا ایک چھوٹا سا سوال جو تھا، سر قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سر ایک ماں، اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، اگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملنا تو بڑا تڑپتی ہے۔ آج کا سر ایک بیسک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، سر وہ لوگ بھی تو ہیں جنہیں کچھ نہیں مل رہا کھانے کے لیے۔ صومالیہ کے لوگ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں جو بیکورڈ ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پسلیاں نکلی ہوئی ان کی، ان تک نہیں پہنچ رہا۔ سر ایک بڑا بیسک سا سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کریم پالنے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے نا، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کریم کی تو ہم مسلمان کی صرف بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو قرآن کریم ہے پوری انسانی سے مخاطب ہے، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ پوری انسانی سے مخاطب ہے تو وہ صرف سب کا پالنے والا ہے، پوری انسانیت کا۔ ہمیں مل رہا ہے، انہیں نہیں مل رہا، تو پھر اللہ یہاں پہ ایک ناانصافی کریٹ نہیں ہو رہی؟ جی ہاشم، یہ جو آپ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور پھر بھی لوگ بھوکے مرتے ہیں، امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا رزق تو ہرگز کم نہیں امجد، مگر یہ کاٹنے والے مگر یہ بانٹنے والے۔ بات یہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنانے کے بعد انسان کو اپنا نائب بنایا، اور اس دنیا میں بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرتے ہیں، لیکن کرتے تو انسان ہی ہیں۔ تو انسان جو ہیں ان کو یہ وسائل بھری دنیا دے دی ہے کہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پھلوں نکل آتے ہیں، سبزیاں نکل آتی ہیں، پانی کا وسیلہ زمین کے نیچے سے اٹھا لیتے ہیں، روشنی سورج دے دیتا ہے، ہوا چلتی ہے تو اس سے جنس پکتی ہے، نباتات بنتی ہیں، نباتات حیوانات کھاتی ہیں، نباتات اور حیوانات کو انسان کھاتا ہے، اور پورا ایکو سسٹم چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو وسائل تھے وہ تو پورے کر دیے، اپنی ربوبیت دکھا دی، اپنی ملکیت یا مالک ہونا بتا دیا، لیکن اس کے بعد انسان کیا کر رہے ہیں؟ انسان کبھی کمیونزم کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، ریسورسز کو جمع کرتا ہے، ریسورسز کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور دوسروں کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ جب وہ یہ ریسورس شیئر نہیں کرتا تو پھر نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹس کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو فائٹ شروع ہوتی ہے وہ صرف پہلے علاقوں تک ہوتی ہے، پھر شہروں تک ہوتی ہے، پھر ملکوں تک ہوتی ہے، پھر بر اعظموں تک ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا افریقہ ہے کانٹیننٹ، وہ بڑا غریب ہے، اس میں بہت سے غریب ملک بھی ہیں۔ یہ جو قحط سالی ہے اس میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ قحط سالی ہو رہی ہے۔ تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ نا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ہے، اور ڈسٹریبیوشن آف جو ریسورس ہے یا جو نعمت ہے اس کا ہے۔ انسان کے ساتھ نعمت بانٹنے میں ناکام رہا ہے اس زمین پر۔ ہم نعمت کو شیئر نہیں کرتے، ہم نعمت کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ سیو فار دی رینی ڈے کا جو ایک محاورہ تھا اس کا پھیلاؤ ہم نے اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کئی رینی سیزنز کے لیے بھی ہم سیو کر لیں۔ وہ انگریز بھی بیچارہ اس محاورے پہ نا پریشان ہوتا ہوگا، میں نے یہ محاورہ کن انسانوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اس نے کہا تھا ایک دن کے لیے کچھ سیو کر لو، لیکن انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نسل در نسل سیونگ ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ بے شمار جنریشنز کا پیسہ وہ ایکیومولیٹ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اکثر یہ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ چند افراد ہیں جن کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، اور وہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں ان کے مقابلے میں ملکوں کی جی ڈی پی اس کے برابر نہیں ہے۔ پورے ملک کا گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہو رہی ہے وہ اس شخص کی ویلتھ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہی جس کو ہم ایک بلینئر کہتے ہیں یا ایک امیر آدمی کہتے ہیں، یا ملٹی بلینئر ہیں، ہم تو بہت امیر لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خدا کی جو رحمت ہے اس پر شک لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ خدا کے 70 ماؤں والی جو بات تھی اس پر منہ چڑھانا شروع کر دیا کہ کہاں ہے 70 ماؤں والا پیار۔ بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ انسان دوسرے انسان کا حق مار لے گا، جب وہ حق نہیں پہنچائے گا، جب وہ ریسورسز کی تقسیم کو پراپر نہیں کرے گا، تو ایک امبیلنس کریٹ ہوگا، ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا امبیلنس ہوگا، پھر وارز ہوں گی، وار سے اور نقصان ہوگا، نقصان ہونے کے بعد غریب غریب تر ہوتے جائیں گے، امیر امیر تر ہوتے جائیں گے۔ اب یوکرائن کی وار ہو رہی ہے، یوکرائن کی وار اللہ نے تو نہیں لگوائی، انسان نے ایک وار شروع کر لی۔ چائنا اور تائیوان کا ایک مسئلہ رہتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی وار ہو جائے تو وہ
اللہ کریم تو نہیں لگوا رہے, وہ تو انسان اس زمین پہ خلیفہ ہے, وہ اپنے ہی فیصلوں میں خود ہی پھنستا چلا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا جینون ہے, اور یہ سوال ڈیفینیٹلی آپ نے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کیا نا. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار اللہ نے لوگوں کو پور کر دیا, اللہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور دیکھو ان کے معاملات پورے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے یہ جائے آزمائش بنائی ہے. یہاں پہ ریسورس دینا, انسان کو پیدا کرنا اور اختیار اور صلاحیتیں دینا. سننے کی صلاحیت انسان کی اپنی تو نہیں ہے, اگر اپنی ہوتی تو مرتے وقت کیوں نہیں ہوتی اس کی. دیکھنے کی صلاحیت اپنی تو نہیں ہے, اگر اپنی ہوتی تو مرتے وقت کیوں نہیں ہوتی انسان کے پاس. یہ صلاحیتیں امانت ہیں, کہیں باہر سے آئی ہیں اور انسان کے پاس ہیں. وہ صلاحیتیں اچھے طریقے سے استعمال کر کے بطور نائب, یعنی انسان قصوروار ہے کہ تو بطور نائب فیلئر ہو گیا تیرا, کہ تو نے سارے لوگوں کو ایک ایکوٹی نہیں دی, ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی نہیں بنائی, ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پراپر نہیں کی, تو نے دوسرے کا حق مار لیا. تو وہ شکوہ جو انسان کو انسان سے کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی وہ شکوہ انسان خدا سے کرنا شروع ہو گیا. تو خدا کا کام نا میکرو لیول پہ ریسورس سیٹلمنٹ اور ریسورس اسٹیبلشمنٹ اس کائنات میں مینٹین کرنا ہے. آپ نے دیکھا پانی چلاتے ہیں پانی آ جاتا ہے, زمین کے نیچے سے آ جاتا ہے, تو اللہ تو پانی دے رہا ہے. یہ شکوہ اللہ سے مامتا کا تب ہوگا اگر پانی دینا وہ بند کر دے. وہاں پہ پھر اس کے اندر کچھ حکم ہیں جو ہمیں, وہ کہتا ہے اگر کسی ایریے میں ایسا ہو جائے نا کہ پانی نہیں مل رہا تم لوگوں کو, تو اللہ کی زمین وسیع ہے, اس میں ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں, تو نیشنل بارڈرز جو بنائے ہیں, یہ جو نیشنلٹی کا کانسیپٹ آیا ہے, یہ جو بارڈرز کے اوپر سختی ہوئی ہے, یہ اللہ نے تو نہیں کی. زمین پہ لائنیں تو انسانوں نے خود کھینچی ہیں. پھر وہ کھینچ بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں اتنی سختی کی کہ دوسرے کو انٹر نہیں ہونے دے رہے. آپ نے دیکھا نا جن علاقوں میں وار ہو رہی ہے وہاں خوراک نہیں پہنچ رہی, انسان کو مار رہا ہے, انسان ہی خوراک نہیں پہنچنے دے رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کا جینون ہے, اور یہ سوال ایتھسٹک مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑا پھیلاتے ہیں کہ دیکھو, اور کرسچن جو ہے نا آئیڈیالوجی آف ریلیجن, اس کے اندر ہے کہ گاڈ از آل لونگ. تو وہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آل لونگ ہے تو دیکھو لوگوں کا کیا حال ہے, اس کی مخلوق کا کیا حال ہے. مخلوق نے مخلوق کا یہ حال کیا ہے, خالق نے مخلوق کا یہ حال نہیں کیا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے, اس بات کو ایسے دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس طرح دیکھیں گے نا پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کرتوت جو ہم لوگ خود کر رہے ہیں اور اپنا بگاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیڑا غرق کر رہے ہیں, انسان کو مار رہے ہیں, انسان سے بدلہ لے رہے ہیں, انسان کے ریسورسز پہ قابض ہے. جب ہم یہ شکوہ کریں گے اور انسان کو بات سمجھائے گا, تو پھر ہمارا خدا کے خلاف جو یہ گلہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. روشنی لانا انسان کا کام نہیں تھا, وہ ملتی چلی جا رہی ہے, روزانہ سورج نکلتا ہے آپ کو دے رہا ہے. زمین سے پانی زمین کے نیچے پیدا کرنا انسان کا کام نہیں تھا, وہ اللہ کا کام ہے, اللہ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو مل رہی ہے. ہوا چلانا انسان کا کام نہیں ہے, وہ چل رہی ہے, آپ کو مل رہی ہے. لیکن دنیا میں جب آپ نے وہ جنس کاٹ لی ہے فصل, تو وہ فصل بانٹ تو ٹھیک لینا. اسی لیے امجد اسلام امجد نے کیا کہا تھا کہ خدا کا رزق تو ہرگز کم نہیں امجد, مگر یہ کاٹنے والے, مگر یہ بانٹنے والے. یہ بانٹنے والوں کا قصور ہے, کاٹنے والوں کا قصور ہے, بنانے والے کا قصور نہیں. میرا خیال ہے سوال کا جواب ہو گیا.